امام معصوم کا جلیل القدر صحابی مولا کی خدمت میں پہنچا، اتنا بڑا نام تاریخ تشیع کا جس پہ ائمہ اعتماد کرتے تھے، امام نے گیٹ پہ کھڑا رکھا، کھڑے رہو آرام سے۔ اب وہ بھی پریشان ہے کہ مولا نے کبھی ایسا کیا تو نہیں میرے ساتھ، اجازت لے کر گیا، بتا کر گیا، لیکن جب پہنچا تو امام نے گیٹ پہ کھڑا رکھا۔ اچھا ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی عذر ہوتا ہے، بھئی صاحب خانہ گھر پہ نہیں ہے، خاتون خانہ ہے، تو وہ کہتی ہیں اندر سے مثلا بچے کے ہاتھ پیغام بھجواتی ہیں، آپ ذرا تھوڑی دیر صبر کیجئے، وہ آ جائیں تو پھر آ جائیے گا، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مولا خود گھر میں تھے، اندر آنے کی اجازت نہیں، دیکھا اس کو باہر ہی کھڑا رکھو۔ پریشان ہے کہ یہ آج تو امام تو اسوہ حسنہ کا مالک ہے، خلق عظیم کا مالک ہے، فرزند رسول ہے، جس طرح انک لعلی خلق عظیم رسول کے لیے ہے، وہ ان کی اولاد کے لیے بھی سب کے سب اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، سب کے سب اسوہ حسنہ کے مالک ہیں۔ بڑا پریشان ہوا۔ بہرحال جب سزا مکمل ہو گئی اور مولا نے اندر آنے کی اجازت دی تو کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آپ نے اتنی دیر آج مجھے باہر کھڑا کیوں رکھا؟ کہا فلاں سید تمہارے دروازے پر آیا تھا، تم نے اس کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ فلاں سید تمہارے دروازے پر آیا تھا، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا مولا وہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، میں نے اس لیے نہیں کھولا۔ کہا تمہیں شراب پینا نظر آ گیا، سید ہونا نظر نہیں آیا؟ یہ ہے منطق اہل بیت، یہ ہے آل محمد کی تھیوری جس کو ہم نے پریکٹیکل بنانا ہے۔ جب تک میں اور آپ اس زاویے سے آ کر شیعوں کو قریب نہیں کریں گے، معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ برائی کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، برائی پر لعنت ہی ہے، اور میں تو کہہ چکا ہوں برائی ہے ہی دشمنان آل محمد کی طرف سے۔ یہ اتنی شراب وراب ہے یہ سب انہی کی طرف سے آئی ہے، سارے نشے وہی کرتے تھے، دیکھیے تاریخ جا کے پڑھیے، اور نشوں میں دھت رہ کر جمعے کی نماز بدھ کے دن جا کے پڑھا دیا کرتے تھے، محراب کے اندر مصلی میں الٹیاں کیا کرتے تھے، کبھی کبھار خود نہیں جا سکے تو جو کنیز رات بھر ان کے سامنے ناچ رہی تھی اسی کو نماز پڑھنے بھیج دیا۔ یہ تو تاریخ ہے، یہ تو شراب تو وہاں سے آئی ہے۔ ڈکیتیاں اور چوریاں کہاں سے آئی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، رسول اللہ کے بعد پہلی ڈکیتی کب پڑی آپ کو مجھے زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ تو ساری برائیاں وہی سے آئی ہیں۔ ہم تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ شیعہ اور برائی کی تائید کرے، شیعہ اور غلط کام کی تائید کرے، لیکن اگر کسی شیعہ سے غلطی ہو جائے تو شیعہ یہ بھی نہیں کر سکتا غلطی تو دیکھ لے، محبت کو اگنور کر دے۔ اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی تو ہے، مولا کا چاہنے والا بھی تو ہے۔ چلو کسی نیت سے نہیں، اسی نیت سے تم معاف کر دو کہ میں اور تم بھی گنہگار ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں، آپ اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں، اس کے بعد یہ نعرے لگاؤ اتحاد بین المومنین کے۔ آپ نے کتنے لوگوں کی غلطیاں معاف کی؟ پتہ چلا وہ صاحب جو اتحاد بین المومنین کا نعرہ لگا رہے تھے وہ 10 سال سے اپنے بھائی سے لڑے بیٹھے، اپنے بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار، اپنی سگی بہن کا منہ جو ہے 15 سال سے نہیں دیکھا۔ جی کیا ہوا تھا؟ وہ بس وہ ابا کی ڈیتھ پہ لڑائی ہو گئی تھی، اس کے بعد سے میں گیا ہی نہیں۔ جو اپنے سگوں کے ساتھ یہ سلوک، یہ میں مفروضے نہیں پیش کر رہا، یہ حقائق ہیں۔ تو جو اپنے گھر کے اندر ٹھیک نہ ہو، اپنی سگی بہن اپنے سگے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، وہ کیسے اتحاد بین المومنین کی بات کر رہا ہے؟ وہ دوسروں کو گلے کیسے لگائے گا جو اپنے سگوں کو گلے لگانے کو تیار؟ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات اگر ممبر سے نہ کروں تو میں کہاں جا کے یہ بات کروں؟ خدا را اگر اتحاد بین المومنین کو اپنے فروغ دینا ہے تو معاشرے میں جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر میں دیکھیے وہاں ہے یا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے ممبر کوفہ سے کہا اللہم انی اعوذ بک من ذنوب تعجل الفناء، بار الہ مجھے ان گناہوں سے بچا جو فنا، موت کو، بربادی کو نزدیک کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ سامنے سے کھڑا ہو کے کہنے لگا مولا یہ کیسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، موت کو قریب لے آتے ہیں؟ مولا نے کہا قطیعۃ الرحم، اپنے سگے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا،
اس کے بعد مولا نے عجیب جملہ کہا. اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ جو ہے کیا ہو گیا، یہ مولا کا جملہ ہے، یہ خطابت نہیں، ذاکری نہیں. مولا نے کہا ان اہل بیت، کچھ گھر والے ایسے ہوتے ہیں فسقۃ فجرا، فاسق بھی ہوتے ہیں فاجر بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یتواصون مل کے رہتے ہیں، فیعطیہم اللہ ویمنحہم، اللہ ان کو عطا کرتا ہے، ان کے رزق میں وسعت دیتا ہے، ساتھ رہتے ہیں. واہل بیت اتقیاء، اور کچھ گھر والے ایسے ہوتے ہیں نماز کے پابند ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن چونکہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے اللہ ان کا رزق چھین لیتا ہے. مجھے ایسا تقویٰ نہیں چاہیے جہاں تم ایک دوسرے کی شکل. اللہم صلی علی یا علی. توجہات ہے یا نہیں؟ یہ امیر المومنین نے منبر کوفہ سے کہا کہ بار الہ ایسے گناہوں سے بچا. اب میں اور آپ بھی یہی دعا مانگے، بار الہ ایسے گناہوں سے بچا، کیونکہ مولا کی طرف تو کسی گناہ کی نسبت ہے ہی نہیں. دعائے کمیل کے جملے ہوں، دیگر دعاؤں کی ہوں، تو سب تعلیم ہے، تربیت ہے، ہمارے لیے ہے. تو مولا نے ہمیں تعلیم دی کہ ان گناہوں سے پناہ مانگو جس کی وجہ سے تمہاری موت بدترین گناہوں میں سے قطع رحم. انسان قطع رحم کرتا ہے. اچھا، اب میں نے مسلسل 5 مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کیا معیار ہے محبت. میرا سگا بھائی ہے، کیا وہ محب علی نہیں ہے؟ جی محب علی ہے. معیار جب یہ بنا لیا کہ ہر محب علی سے پیار کرنا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کن محبا لمحبیہم ولو کانوا فاسقین، مولا رضا کا جملہ. جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، بھلے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہوں. تو میں اپنے بھائی کو فاسق نہیں سمجھتا، لیکن چھوٹی سی بات پہ کوئی نوک جھونک، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تلخ کلامی ہو گئی، اس کے بعد اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب میں نے محبت کی قدر نہیں کی. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا محبت کی قدر نہیں کی، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. میں محبت کی قدر نہیں کرتا، یعنی جو آپ کے دل میں محبت ہے اس کی قدر نہیں کرتا، صرف اپنے دل میں موجود محبت کی قدر کرتا ہوں. میں ہی محب، دوسروں کو سمجھتا ہی نہیں. میں نے آپ کی محبت کو تو ویلیو نہیں دی نا. اگر میں آپ کو محبت اہل بیت کا اہل سمجھتا کہ جی یہ صاحب بھی محب اہل بیت ہیں، تو پھر آپ کی بات کو بھلا دیتا میں. بابا محب اہل بیت ہے، مولا کا چاہنے والا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بیس پہ معاف کرتے ہیں کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے، اس سے معاملہ کرو، مولا کا چاہنے والا ہے. اس سے تجارت کرو، شیعہ علی ہے. اس سے لین دین کرو، بھلے 4 پیسوں کو سے فائدہ ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ جاتے ہیں مارکیٹ میں، 2 روپے کا بھی فرق آ رہا ہو، دوسرے سے لے لیں گے اپنے شیعہ کو 2 روپے زیادہ. بھائی یہ کیسی محبت ہے؟ دشمن اہل بیت کو پیسے دینے کو تیار ہے، شیعہ کو 2 روپے زیادہ دینے کو تیار. آپ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں 2 روپے کی محبت زیادہ ہے اور محبت اہل بیت اتنی ہی کم ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو روایات سے نکالے گئے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو جگہ جگہ پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے بدماشی کیا کی ہے. ان کا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اپنوں کو چھوڑ دو، دوسروں سے رشتہ جوڑ دو. اپنوں کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا، باقی ہر ایک سے ملنے کو تیار ہے.